اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب دفتروں میں درج ہے اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے۔ ترجمہ آیات نمبر 52 اور 53 سورۃ القمر۔ عزیز احباب و سامعین، السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس آیت مذکورہ کے یہ دفاتر کون سے ہیں جن میں ہمارا ہر عمل اور ایک ایک لفظ محفوظ ہے؟ جی ہاں، جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی اور ہمارے علمی وسائل و ذرائع بڑھے، ہم اس بات سے آشنا ہوئے کہ جو کچھ علم پہلے کسی زمانے میں تختیوں اور پھر بعد میں صحیفوں اور کتابوں میں درج ہوتا رہا، اس نے آہستہ آہستہ ذرائع سماعت و بصارت یعنی ریڈیو، ٹی وی اور پھر بذریعہ سیٹلائٹ چلنے والے نیٹ ورک آڈیو ویڈیو کلپس کی شکل اختیار کر لی۔ اور آنے والے زمانے میں کون جانے سائنسی ترقی کی یہ رفتار ایسے ہی مزید کتنی ایجادات ہمارے سامنے لائے گی، کیونکہ انسان کا علم محدود ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کی کوئی سرحد نہیں۔ وہ اپنے علم میں سے جتنا چاہے اور جب جب چاہے بندے کو عطا کر سکتا ہے اور جب تک چاہے اسے روک کے رکھ سکتا ہے۔ انسانی ذہن کے ارتقاء کو ایک طویل عرصہ درکار تھا اور اللہ تعالیٰ کے اس علم کی عطا جسے آج ہم سائنسی ترقی کے نام سے جانتے ہیں، برسوں اور صدیوں پر محیط تھی۔ اس کی مثال یوں جیسے تعلیمی اداروں میں بچوں کو پہلی کلاس سے ڈگری حاصل کرنے تک مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ ترقی کی ان منازل تک پہنچتے ہوئے بھی انسانیت کو اربوں خربوں سال لگ گئے، اور اب بھی یہ حال ہے کہ اس علم کا فائدہ مثبت معنوں میں کم اٹھایا جاتا ہے اور منفی انداز میں زیادہ۔ سورۃ القمر کی ان آیات کے حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ ہمارے کہے ہوئے الفاظ اور ہمارے کیے ہوئے اعمال دونوں ہی پوری تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت کے ہاں محفوظ ہیں۔ پہلے ہم صرف تحریر کی شکل سے واقف تھے، مگر اب ہم جانتے ہیں کہ انہیں محفوظ کرنے کے لیے مائک اور کیمرے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جنہوں نے یہ پوری دنیا اور اس جیسے اور کئی جہاں تخلیق کیے ہیں، ان سے کیا موقوف کہ وہ انہیں محفوظ کرنے کے لیے کون سے نئے اور انوکھے ذرائع استعمال کریں، ایسے ذرائع جن سے انسانیت ہنوز ناواقف ہے۔ یہ جو کچھ آج انسان اپنے عقل و شعور کو استعمال کر کے ایجاد کر رہا ہے، یہ کوئی اس کا کمال یا معجزہ نہیں، بلکہ رب کریم کی عطا ہے۔ انسان اس کے لیے صرف محنت اور لگن سے کام کرتا ہے کہ جس کا پھل اسے دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، یعنی جب تک وہ محنت نہیں کرے گا تب تک اس کا ثمر اسے حاصل نہ ہوگا۔ جہاں جہاں انسان محنت کر رہا ہے وہ اس کے ثمرات سے محظوظ بھی ہو رہا ہے۔ اللہ کے کلام میں جتنی باتیں، جتنا علم موجود ہے، وہ کسی ایک زمانے کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ ہر زمانے یہاں تک کہ رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے کام آنے والا ہے، کیونکہ یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں جس کا علم بھی اور عقل و شعور بھی محدود اور اپنے خالق کے تابع ہے، بلکہ یہ اس خالق یکتا و اعلیٰ کا انسانیت سے آخری خطاب ہے۔ اس کا فہم و ادراک ہمیں دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر اپنی تخلیق کے اصل مقصد سے بھٹکنے نہیں دیتا، اور اس گفتگو کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم اس بات سے بخوبی آگاہ ہوں کہ یہاں اس دنیا میں کی ہوئی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات اور ہر چھوٹے بڑے عمل کا ہمیں ایک دن نہ صرف یہ کہ سامنا کرنا ہے، بلکہ اس خالق کائنات کے آگے جواب دہ بھی ہونا ہے۔ اس بات پر مکمل ایمان ہمیں اپنی عاجزی کی آگہی بخشتا ہے، ضمیر کو زندہ رکھتا ہے اور اللہ پر توکل اور تقوی عطا کرتا ہے، جو ہماری اس زندگی اور اگر ہم خسارے سے بچنا چاہیں تو بالخصوص اخروی زندگی کے لیے بے حد اہم ہے۔ آپ کے وقت اور آپ کی سماعتوں کے لیے ممنون ہوں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔